سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راحرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بیان کیے ہیں۔ آپ مزار پر انوار پر گئے ہیں داتا علی حجویری کے، تو یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو دو شعر سنائے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں، قریب ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں چند لوگوں کی اس کی قدر کا اندازہ ہے، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں تو دنیا بھر سے اس بزرگ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے آتے ہیں یا آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 1 صدی پہلے ہوئے ہیں داتا علی حجویری۔ اب جو ہم نے ابھی پچھلے ہفتے جو آپ کا عرس مبارک منایا گیا 977واں، یعنی تھوڑے سے کم ہے، 1000 سال ہونے کو ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد کے بزرگ جسے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ 1 صدی بعد میں پیدا ہوئے تھے، یعنی جب حضرت داتا علی حجویری کا وصال ہو گیا تب حضرت غوث پاک دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت غوث پاک بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پاتا، یعنی میرے زمانے میں حضرت داتا علی حجویری ہوتے، تو میں داتا علی حجویری کے بارگاہ میں ضرور جاتا۔ یعنی علی حجویری یہاں لاہور میں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ حجویر محلے کا نام ہے، غزنی علاقہ ہے افغانستان میں، صوبہ غزنی شہر ہے، وہاں سے پیدا ہوئے، اور یہ بزرگ کئی ملکوں اور شہروں سے فیوز و برکات اور علم سمیٹتے ہوئے اپنے مرشد پاک کے حکم سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بزرگ تھے، ویسے تو سینکڑوں بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور کرنا بھی چاہیے۔ ہر عالم، ہر بزرگ جو باعمل ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو میرے امت کے جو نیک علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث متن ہے، جس نے نیک علماء کی عزت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث درج ہے، جس نے علماء کی صحبت میں وقت گزارا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا۔ جس نے علماء کو سلام کیا، ہاتھ ملایا، بوسہ دیا، قریب بیٹھا، تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کیا نائب ہیں علماء حق، اور جتنے بھی دین کا کام کر رہے ہوں بزرگ، ان کی قدر کرنا ہم پر واجب ہے۔ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس دور میں، اتنے مشکل حالات میں دین کا کام کرنا معمولی بات نہیں۔ میں جب سنتا ہوں لوگوں سے اولیاء اللہ کے کرامات بڑے بیان کرتے ہیں،
پھر میں غور کرتا ہوں کہ بے شک اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہیں، جیسے انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت اولیاء کی یہ ہے کہ وہ بندے بدل دیتے ہیں۔ مشکل کام بندے بدلنا ہے، انسانوں کا بدلنا، عقیدے بدلنا، سوچ کو بدلنا، یہ مشکل ترین کرامت ہے۔ آپ پریکٹیکل اپنے معاشرے میں دیکھیں، کسی کو اس کی رائے سے ہٹانا، کسی کو اس کی رائے سے ہٹانا، چلو زیادہ نہ زیادہ سیاسی پارٹی سے ہٹا کے دیکھ لیں آپ، کسی کو دوسری لائن پہ لگانا، ہندو ہے اس کو بت پستی سے ہٹانا، سکھ کو سکھ مذہب سے ہٹانا، عیسائی کو عیسائیت سے ہٹانا مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام۔ اس سے بڑی کرامت نہیں ہے جو بندوں کو بدل دیں، ورنہ تو وہ کرامتیں جو اکثر بیان کی جاتی ہیں یہ تو جادوگر بھی دکھا دیتے ہیں، قرآن کے اندر نہیں موجود۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر مقابلے میں جب فرعون نے اکٹھے کیے تو ان جادوگروں نے ڈھیروں رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئیں۔ اور آپ نے داتا علی اجویری کی طرف بات ہو رہی ہے تو آپ نے سنا ہے کہ داتا علی اجویری جب لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو یہاں جادوگر بھی بہت تھے ہندو، اور وہ ایک نیٹ ورک رکھتے تھے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً سینکڑوں یا ہزاروں نیٹ ورک تھا ان کا، ان کے چیلے تھے جو پورے لاہور پہ قابض تھے۔ اور جب ان کا مناظرہ مقابلہ حضرت داتا علی اجویری سے ہوا تو اس جادوگر نے ہوا میں اڑ کر دکھایا۔ آپ نے پڑھا ہے داتا علی اجویری، سنا تو ہے نا؟ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لاہور کے جادوگروں کا جو بڑا انچارج جادوگر تھا، مختلف ناموں سے کتاب میں لکھا ہے، وہ جب مقابلے کے لیے حضرت علی اجویری کی بارگاہ میں آیا کہ کون نیا بزرگ آ گیا ہے جو ہمارے مریدوں کو کھینچ رہا ہے، ہمارے عقیدت مندوں کو اپنی طرف مرغوب کر رہا ہے، کون سا ایسا بندہ نیا آ گیا؟ اب علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ اس کے ساتھ اس وقت 360 اس کے چیلے تھے، بڑا جو جادوگروں چیلوں کا ہندو مذہب کا بڑا جو سرگنا تھا، اس کے ساتھ 360 لوگ، یعنی ایک بہت بڑی جماعت علی اجویری کے پاس آ گئے۔ کہا تم نے ہمارے ماننے والے، ہمارے عقیدت مند گمراہ کر رہے ہو؟ فرمایا گمراہ تم نے کر رکھا تھا، میں تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب کیونکہ جوڑ پڑ گیا ہے، ادھر جادوگر ہے ادھر اللہ کا ولی ہے، ولی سے کرامات ہوتی ہیں، جادوگر کرتب دکھاتا ہے۔ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، جادو کیا، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب یہاں 360 اس کے اپنے اور بھی لوگ ہوں گے، انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اب کرامت کا اظہار دیکھیے، حضرت داتا علی اجویری نے اپنے جوتے کو، سلیپ کو، جو چپل ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ لکڑی کی پہنتے تھے، بعض کہہ رہے تھے چمڑے کے، تو اپنے چپل کو کہا کہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جس کی دنیا ہے ساری، چالو اٹھ اس کو بتا ایک اللہ کی طرف بلانا اس کو۔ جوتا اپنی جگہ سے خود اٹھا اور وہ جہاں اڑ رہا تھا وہاں جا کے اس کے سر میں مرا، سر میں اس انداز میں جوتا پڑا کہ اس کا جادو ختم ہو گیا، زمین پہ گر گیا، جادو ختم۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ میرا زور آور جادو ایک جوتا جو ختم کر رہا ہے، یہ کوئی مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ درجنوں ان کے ساتھ جو تھے، پھر اسلام پھیلا۔ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، اور بھی بزرگ جو تھے مختلف شہروں میں اپنے بزرگ بھیج دیتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، پر ہماری توجہ
اور طرف ہے. پھر وہ جہاں جہاں ڈیوٹی ہوتی وہاں تبلیغ کرتے، لوگوں کو مسلمان کرتے، گمراہوں کو راہ راست پہ لگا. یہ کرامت بڑی ہے کہ بندوں کو بدلا جائے. باقی تو جادوگر، کرتب، شعبدہ بازی ٹی وی پہ سب دیتے ہیں، ادھر مرغا چھپایا، کبوتر چھپایا، لڑکی بن گئی، شعبدہ بازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو میری سنتوں پہ چل رہا ہے، جو میرے طریقے پہ چل رہا ہے. فرمایا تمہیں کوئی ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے اسے ولی نہ مانو، ولی وہ ہے جو میری طریقے پہ چل رہا ہے. اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا میں اڑ کر بھی لوگ دکھائیں گے. اتنے بڑے جادوگر ہیں، آپ کو رنگ رنگ کے کرتب دکھائیں گے. اور یہاں تک کہ میں نے بھی بچپن میں ایک دو لوگوں کے کرتب میں آ کے میں نے بھی اپنا آپ لٹوائے تھے پیسے وغیرہ. لڑکپن میں بڑے بڑے منتر سے، جادو سے لوٹ لیتے. بھائی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں، ان کا بڑی کرامت، ان کا بڑا یہ کرامت جو ہے وہ بندوں کو بدلنا، اور یہ بڑا مشکل ہے. کسی بندے کا عقیدہ ہے، سوچ ہے، اس کو بدلنا بہت مشکل کام. حضرت داتا علی حجویری اپنے مرشد کے حکم سے لاہور میں تشریف فرما ہوئے. آپ جانتے ہیں لاہور میں آتے ہی پہلے مسجد بنائی. اکثر لوگوں کے کنسیپٹ میں صرف دربار ہی رہ جاتے ہیں، مچ مچی رہ جاتے ہیں، قبرستان ہی رہ جاتے ہیں. بھائی مسجد کا مقام اونچا ہے. جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے. بندوں کے گھر زیادہ افضل ہیں کہ اللہ کا گھر. بڑی گمراہ کن قوالیاں، کلام، اشعار، نعت خواں پڑھ جاتے ہیں. آپ اپنے عقیدے کو پکا کریں. سب سے بلند اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی ذات سب سے بلند ہے تو اس سے نسبت اس کا گھر سب گھروں سے اونچا ہے. مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھنے والے برابر اس کی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد سے اٹھ نہیں جاتا، وضو ٹوٹ نہیں جاتا. وہ چپ کر کے بھی بیٹھا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ اگر کچھ لوگ پہلے آئے ہو تو جب سے آئے ہو جب تک یہاں بیٹھے رہو گے آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. چاہے آپ بیان سن رہے ہیں، پہلے آئے تھے، بعد میں، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں. مسجد کی فضیلت. اور یہاں تک کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پہ رحم فرما. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں آتے ہی پہلے کیا بنائی؟ مسجد. اور آج بھی علی حجویری کے روضے کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہ نشان موجود ہے، کیونکہ 1000 سال تقریباً، چند سال کم، 1000 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے تو بہت چینجنگ آ گئی. پہلے دریا بالکل یہ آپ کے کنارے کے اوپر تھے، اب کہاں چلا گیا، کیا کچھ بن گیا. 1000 سال بڑا. آتے ہی مسجد بنائی، ممبر بنایا. اور آپ نے یہ آپ کی کرامت بھی سنی پڑھی ہے کہ جب مسجد بنائی تو کچھ مسلمانوں نے مخالفت شروع کر دی کہ علی حجویری نے جو مسجد بنائی ہے وہ ٹیڑھی ہے. اور یہ موقف کہ علی حجویری داتا علی مسجد ٹیڑھی ہے یہ لوگوں میں مشہور ہوتا گیا، نمازی کم ہونا شروع ہو گئے. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، ان کو کہہ دینے کہ کتا کان لے گیا یہ تیرا، کتے پیچھے دوڑ پاتے، یہ نہیں دیکھتے کان نال بھی ہے کہ نال ہے. وہ نہیں دیکھتے بھی کان پہلے ویلا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں نے غلط بیانی کی تھی، کتا کان لے، کتے پیچھے بھاگ پڑتے. اور آج بھی آپ کو کوئی کچھ کہہ دے آپ اسی پہ وہی کہتے ہیں بس یہی حدیث ہے، یہی قرآن ہے. مخالفین جو ہوتے ہیں علماء کے مخالف جلدی سے نقص نکال کے آپ کو بتا دیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں یار کیا نقص ہے کیا نہیں. ورنہ تو انسان ہے عالم بھی، غلطیاں تو سب سے ہیں لیکن آپ سے کم ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. عالم ہو، ویسے اس نے
بھیس بدلا ہوا ہے جی میں مولانا طاہر اشوی جیسے لوگ میٹرک فیل اور ایجنسیوں کے اعلی کار اور بڑی داڑھی ٹھڈ وڈا رکھ کے تے علماء دا بڑا مشاورتی انچارج بن جائے. علماء کونسل بھی پتہ کر کیڑے نے تیرے نال علماء کونسل. اللہ غنی وہ عالم نہیں ہے. عالم ہو, عالم کا بڑا درجہ ہے. حضرت علی اجویری نے سب مقامی مسلمانوں کو, علماء کو دعوت دی اور عصر کی نماز پڑھائی. سب نے جب نماز پڑھی تو یوں نماز پڑھ رہے تھے جیسے سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو. اللہ جب سارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے نیت باندھی تو ایسے سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا. جب سلام پھری سب چلا اٹھے, بیچ میں عالم بھی ہوں گے, عام مسلمان بھی, سب کہہ اٹھے کہ بے شک مسجد آپ کی درست ہے, ہم نے مسجد میں کھڑے کھڑے کعبے کو دیکھ لیا ہے. اس کرامت کے بعد آپ کے نمازی بڑھ گئے. آپ جانتے ہیں پھر درس دیتے تھے روزانہ. صبح کی نماز میں درس لیا, لوگ آتے تھے, عصر میں لیا, عشاء میں لیا, ہر نماز میں بیٹھ جاتے. تو وہ بیٹھ گیا, یہ بیٹھ گیا. پھر باہر آپ نے ڈیرا بنایا ہوا تھا. غیر مسلم جو مسجد میں انٹرسٹ نہیں ہوتے تھے وہاں نماز سے فارغ ہوئے, درس سے فارغ ہوئے, وہاں بیٹھ گئے. ان کو وہاں پکڑا, وہاں بھی تبلیغ کی, یہاں بھی کی. اور اس تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ یہاں لاہور میں کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے. یہ حضرت داتا علی اجویری کی کتابیں موجود ہیں. کشف المحجوب تھے, آپ سب کو پتہ ہے, بہت بڑی کتاب ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ, انبیاء کے بارے میں, ایمانیات کے بارے میں. ان لوگوں نے ہمیں ایک اللہ کا راہ دکھایا ہے, تقوی کی راہ دکھائی ہے, صبر اور شکر کی راہ دکھائی ہے, اللہ کی طرف بلایا ہے, نبی کی سنت سکھائی ہے. یہ ہمارے محسن ہیں. داتا علی اجویری کون ہے؟ اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. یہ بزرگ ہمارے محسن ہیں, ان کے خلاف نہیں بول سکتے, ان کے لیے خیراتیں اور دعائیں کریں. یہ ہمارے بابا پردادا دھڑدادا کو مسلمان نہ کرتے تو شاید آج میں ہندو ہوتا, آپ میں سے سکھ ہوتے. یہ اللہ کے فضل تھا کہ یہ بزرگ ہمیں ملے, اور آج زندہ بزرگ بھی ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے جمعے کریں گے. اللہ عمل کی توفیق کرے.